ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل اور میں ظہیر عالم اپنے پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے کے حوالے سے، یعنی بین الاقوامی دن برائے معلمین۔ ویسے تو ہم لوگ معلم انسانیت اور معلم اعظم کے امتی ہیں، اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے پیشہ اختیار کیا ہے وہ بہت مبارک کے مستحق ہیں، اور آج کا دن ان کی خدمات کو یاد کرنے کا دن ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس وقت آج کا دن کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں کس طرح منایا جائے گا۔ اس طرح پاکستان میں بھی کچھ عرصے سے انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے منایا جا رہا ہے، اور بچوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی زیادہ رسپیکٹ کریں، ان کو زیادہ سمجھیں۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، جب آپ اپنے ٹیچرز کو بچے مبارکباد دیتے ہیں انٹرنیشنل ٹیچر ڈے کی، چاہے وہ سرکاری ٹیچرز ہوں یا پرائیویٹ ٹیچرز ہوں، ان کے چہرے پہ ایک پھیکی سی مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ بیشتر اس جوش و جذبے سے عاری ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ دن تو آج کا دن تو ان کا اپنا ہے، انہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دنیا کے شاید ہی کسی ملک میں ان ٹیچرز کے ساتھ ہو رہا ہوتا۔ اب پاکستان میں سرکاری سطح پہ سب سے کم سہولیات ٹیچرز کو فراہم کی جاتی ہیں، سب سے کم انڈیویجول بجٹ ٹیچرز کے لیے رکھا جاتا ہے، اور پرائیویٹ میں تو فکس سیلری ہوتی ہے اور ٹیچر اس میں گزارا کرتے ہیں۔ سہولتوں کے بارے میں تو سوچنا ہی بیکار ہوتا ہے۔ شاید ہی کوئی پرائیویٹ اسکول چند ایک کے علاوہ ایسے ہوں جہاں ٹیچر کو پیناڈول بھی مل جائے۔ تو اب جہاں تک کہ ان کی کارکردگی کا سوال ہے تو پرائیویٹ ٹیچرز اور گورنمنٹ ٹیچرز سب اپنے اپنے ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم پرائیویٹ ٹیچرز کے ایفرٹس کو تو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ ٹیچرز کی ایفرٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک ہمارا قومی رویہ بن چکا ہے کہ ہم سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز افراد آج کل بھی دیکھا جائے تو وہ انہی سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت مجموعی ٹیچرز کی عزت و وقار میں اپنے جانتے ہوئے اضافہ کریں، ان کو زیادہ سہولتیں دیں، ان کو زیادہ رسپیکٹ دیں، ان کے مسائل کو حل کریں، اور خاص طور سے میں خود ذاتی طور پہ واقف ہوں ان باتوں سے کہ پرائیویٹ اسکول والے
چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹیچرز کو کسی بھی قسم کی کوئی سہولت، کوئی فائدہ دینے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. بس وہ ایک فکس سیلری دیتے ہیں، اسکول میں ایک ماحول دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی سہولیات نہیں دیتے جسے کہہ سکیں کہ بھئی ان کو میڈیکل ملتا ہے، ان کو کنوینس الاؤنس ملتا ہے، یا ان کو کنوینس لون ملتا ہے. اس ٹائپ کی چیزیں نہ سرکاری میں ہیں نہ پرائیویٹ میں ہیں. اب اگر آپ سرکاری گریڈ 20 کے 2 افسروں کو موازنہ کریں تو جو گریڈ 20 کا انتظامی افسر ہوگا اس کے ٹھاٹ آپ دیکھیں، اور گریڈ 20 کا جو معلم ہوگا وہ بڑی مشکل سے کنوینس ہی مینٹین کر پاتا ہے. اگر اس کی فیملی بڑی ہے تو وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی کہلائے گا، چاہے گریڈ 20 کا سرکاری افسر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، پی ایچ ڈی ہو، لیکن ان کو وہ سہولیات و آرام نہیں ملتا. کہیں کہیں گھر مل جاتے ہیں. اسی طرح پرائیویٹ اسکول والے تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کو اسکول کی طرف سے کوئی پیناڈول بھی مل جائے گی. اور جہاں تک کہ آف شور یا کہنا چاہیے کہ دور دراز اسکول ہیں جہاں سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، تو وہاں حالات بہت سخت ہوتے ہیں. جیسے کوئٹہ سے 100 میل دور کسی کو اپائنٹ کیا جائے تو وہ بہت سخت حالات سے دوچار ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کراچی کے کسی آدمی کو ٹھٹہ سے آگے اپائنٹ کر دیں تو وہ بہت پریشان ہوگا. کہنے اس وقت ہماری گزارش یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح دوسرے پیشوں کو گورنمنٹ اہمیت دیتی ہے، اسی طرح معلمین یعنی ٹیچرز کو بھی سہولیات مہیا کی جائیں، ان کی رسپیکٹ کی جائے. اور اگر دیکھا جائے تو ملک کی حفاظت کرنے والے اداروں کے بعد پہلا نمبر ٹیچرز کا ہی آتا ہے، اس کے بعد صحت یا دوسرے محکمے آتے ہیں. تو گورنمنٹ اگر اس پہ توجہ دے، عام آدمی کے لیے کہنا بہت اہم ہے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ ٹیچرز کو سمجھیں، اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کو ساری زندگی اپنا معلم مانیں، جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا. خواتین حضرات، ٹیچرز ڈے کے حوالے سے ویسے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مبارکبادیں ہوتی ہیں، تحفے ہوتے ہیں، کچھ جگہ خصوصی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن یہ سب اوپری دل سے ہوتے ہیں. چند جگہوں کے علاوہ یہ سب اوپری دل سے ہوتے ہیں. جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز، وہ بھی بس مارے باندھے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اس پروگرام کے بعد ایک سموسہ بھی نہیں ملنا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں بھوکا گھر جانا پڑے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم جب ایسے دن منائیں تو وہ دن ٹیچرز کے لیے واقعی خوشی کا دن ہو، اور اس کا اہتمام ایسے کریں کہ ہر ٹیچر جب جائے، اپنے گھر جائے تو خوش ہو. اب جہاں تک کہ اس چیز کا سوال ہے کہ ٹیچرز کو اور کیا نہیں ملتا، اگر کوئی ٹیچر اضافی قابلیت پیدا کرتا ہے اپنے اندر، جیسے بی ایڈ کر لے، ایم ایڈ کر لے، تو اس کے لیے سرکار میں تو تھوڑا بہت انسینٹیو ہے، لیکن پرائیویٹ والے اس کو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ
بی ایڈ ہو گیا ہے یا ایم ایڈ کر لیا ہے یا اس نے دوسرے کورسز کر لیے ہیں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتے، اس کو کوئی سہولت نہیں دیتے۔ اس لحاظ سے ہم اس بات کو یہی اینڈ کرتے ہیں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارا بنیادی ٹارگٹ ایک پاکستانی قوم بنانا ہو، اور اس کے لیے گورنمنٹ اساتذہ کو سہولتیں مہیا کریں، اساتذہ کو بہتر ماحول مہیا کرے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچرز کو میں نے خود 50 سال یہ چیز دیکھی اپنی آنکھوں سے کہ ان کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ان کے جاب کی، ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ وہ 15 سال کام کرنے کے بعد اچانک ہی ہٹا دیا جاتے ہیں، نہ ان کو کچھ ملتا ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک پروگرام میں نے بنایا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں پیش کروں گا۔ باقی جہاں تک کہ ہمارا قومی رویہ ہے وہ ٹیچرز کے ساتھ، چاہے وہ سرکاری ہوں، پرائیویٹ ہوں، ٹیوٹر ہوں، ہم صرف ان کو پیسے دے کے اپنا نوکر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا پیشہ اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، کیونکہ وہ پیروکار ہیں معلم انسانیت کہ وہ ان کی تعلیمات کو چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے جو ہے یہ بات اہم ہے کہ ہم ٹیچرز کو زیادہ بہتر ماحول میں مہیا کریں، زیادہ سہولتیں دیں۔ اب ایک ہی بات کئی دفعہ میں دہرا چکا ہوں اتنی دیر میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی کوشش نہیں کرتے کہ ہم ایسا ماحول دیں جو کہ بچے بھی اس ٹیچر کی رسپیکٹ کریں، اور گورنمنٹ بھی ایسا ماحول دے کہ گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر ہوں یا پرائیویٹ، ان کے لیے یہ دن خوشی کا دن ہو، یہ دن غم کا دن نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں پرائیویٹ اسکول ٹیچرز یا سرکاری ٹیچرز کو جو پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اگلے کسی موقع پہ پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔